ہے وہ لگانا ہے یا نہیں لگانا خیبر پختونخوا میں. اور چیف صاحب جو ہے چیف منسٹر صاحب آپ کے کیونکہ پشاور میں ہیں تو آپ کی کیا تیاریاں ہیں اگر ایسا کوئی اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیے چیف منسٹر صاحب اس وقت پشاور میں موجود ہے. ان کا دن جو ہے وہ جمعرات کا ہے. وہ جمعرات کے دن دوبارہ آئیں گے عمران خان صاحب سے ملنے اور صوبے کی گورننس کو بھی دیکھنا ہے. آج وہ پشاور میں موجود ہے. اور جہاں تک گورنر راج کی بات ہے میں نے کل بھی کہا اور میں آج دوبارہ اس کو دوہرا رہا ہوں, اگر انہوں نے کل لگانا ہے تو آج لگائے, پرسوں لگانا ہے تو کل لگائے. خیبر پختونخوا میں ایک ہی راج ہے, وہ عمران خان راج. سر اس کا حل کیا ہوگا اگر گورنر راج لگا دیا گیا تو کیسے روکیں گے؟ کیونکہ پہلے آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہری پور میں, اس کو آپ نہیں روک سکے صوبائی حکومت, تو گورنر راج کو کیسے روکے گی؟ دانلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سہولت کاری کی. اگر ان کو اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرنا ہے, اگر یہ چاہتے ہیں, اور یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر گورنر راج کی طرف یہ گئے تو خیبر پختونخوا کے جو حالات بنیں گے وہ یہ سنبھال نہیں پائیں گے. فیصل واڈا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اچھا بچہ بن کے رہنا پڑے گا ورنہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. فیصل واڈا کو لگ رہا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں, جیسے باقی سب فرما بردار بچے ہیں. ان کو یہی لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو پارلیمنٹیرینز ہے یا ہمارا جو دبنگ وزیر اعلیٰ ہے وہ فرما بردار بچہ ہے. وہ صرف اور صرف عمران خان کے لائن کو ٹو کرے گا. جو خان صاحب کہیں گے وہی ہم اس کو فالو کریں گے. سر یہ مسئلہ کا اٹک پل آج جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارکنان جو ہے وہ اٹک پل کے قریب سوابی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کی بہنوں کی آج ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آج کے پی کے اور پنجاب کا جو رستہ ہے اس کو منقطع کر دیا جائے گا اور وہ جو تعلق ہے ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہم سوابی کے جو ہیں ہمارے کارکنان سوابی کے انٹرچینج میں موجود ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات ہوگی. آج فیملی کا دن ہے. عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس کی بھی اپنی فیملی سے ملاقات کرائی جاتی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جعلی مقدمات کے اندر ایک سیاسی قیدی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہاں سے جب ہم سارے پارلیمنٹری ان کی فیملی کے ساتھ اڈیالہ جائیں گے ہم پرامن وہاں رہیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمیں بڑے کنسرن ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں, کیونکہ 4 نومبر سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے اپنی فیملی سے, اپنی پارٹی سے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی ملاقات آج ان کی وکلاء کی ملاقات ہو جو ان کا قانونی حق ہے. اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہم اڈیالہ کے سامنے بیٹھیں گے. جس اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے تو ورکروں کو اسلام آباد یا اڈیالہ کی طرف اعلان کریں گے؟ ورکرز نہیں, پارلیمنٹیرین صرف جائیں گے جو سوابی انٹرچینج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, سوابی انٹرچینج والے سوابی پہ رہیں گے. اڈیالہ پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جائیں گے اور اڈیالہ یہاں ہائی کورٹ میں صرف شفیع جان صاحب منگل کو بھی آپ لوگ یہاں پر اڈیالہ کے باہر آئے تھے, رات بھی گزاری لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ہے. اب کی بار آج بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگ؟ منگل کے دن نہیں تھے, جمعرات کے دن. جمعرات کے دن آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ صاحب 18 گھنٹے اڈیالہ کے سامنے بیٹھے رہے. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ مطلب چاروں صوبوں میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. ہمیں اس لہج تک نہ لے کے جائیں, ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں. ہم قانونی اور آئینی لوگ ہیں. ہم یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ لے کے آ رہے ہیں. ہم نے خط لکھا, ہم نے کالز کی, ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی, ہم نے ایک علامتی دھرنا دیا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں. اگر پھر بھی ان کی ہٹ درمی جاری رہی تو ہم عوام کے پاس جائیں گے. شفیع جان صاحب اس ٹائم جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. سی ڈی ایف کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے ترجمان کے طور پر کیا ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو 29 کو نوٹیفیکیشن ہونا تھا وہ بھی تک نہیں ہوا؟ نوٹیفیکیشن کرنا ہمارا کام نہیں ہے. جس کا کام کرنا ہے وہ جانے, جب کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے ان کا کام ہے. تھینک یو. ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب یہاں پہ پہنچے. سر یہ بتائیے گا یہ کل سے ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی شہباز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, سہیل افریدی صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے. سر ملاقات میں مشکل کیا ہے, ملاقات کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ ملاقات کی جہاں تک بات ہے یا مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے ایک ماحول چاہیے, اس کے لیے اعتماد کی فضا چاہیے. ملاقات و مذاکرات اس ماحول میں نہیں ہو سکتے جہاں پہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, ہمارے قائد سے ہمیں ملنے نہیں دیتے, ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کے لیے ایک پراپر ماحول ہونا چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. اور ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس سے مذاکرات کرتے ہیں اس کے پاس اختیار کتنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ جی میں ملاقات کرواتا ہوں مسلم نواز کھوکھر صاحب کو ایک پروگرام کے دوران. رانا ثناء اللہ چودھری جو ہے ان کا جو اسلام آباد کا MNA ہے, اور اس کے ساتھ باقی تمام وزراء یہ ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی ملاقات کرواتے ہیں. جب اگلے دن ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں, وہ بے اختیار ہے. ہم انشاءاللہ آئینی اور قانونی لوگ ہیں, ہم اپنی آپشنز تمام استعمال کریں گے جو آئینی اور قانونی ہوں گے. اس کے بعد عوام کے پاس جائیں گے. نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی پولیس کو یہ ہدایت نہیں ہے کہ اپنے قانون کے مطابق صرف صوبے میں عمل درآمد کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. اس پہ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جو ہم قانونی اور آئینی لوگ ہیں جو قانون کو فالو کریں گے جو قانون ہے اور یہ اشارہ کس طرف ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کو ایکشن لینا کہ آپ نے یعنی ڈیالہ کے اشارہ کہ ڈیالہ کے باہر کوئی آپ کہ ہم نے پہلے نہ کبھی پولیس کو کبھی استعمال کیا ہے نہ ہم پنجاب کی گورنمنٹ ہے کہ ہم ان کو گلو بٹوں کی طرح استعمال کریں. ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں, ہم پروفیشنل لوگ ہیں, جو پروفیشنل ان کی ذمہ داریاں ہیں پولیس کے وہ نبھائیں, ہم اس پہ خوش ہیں. سر ہری پور والا جو معاملہ ہے اس تحفظات ہیں پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی اس پہ کیونکہ اپنی گورنمنٹ ہے وہاں یہ الیکشنز بھی ہوئے, تو کیا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھو اس پہ میں نے کافی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے ہری پور پہ. جہاں تک ہری پور کے الیکشن کا سوال بنتا ہے تو فارم 45 پہ ہم 25,000 سے جیت چکے